خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا کے پاک روح کے لیے اور خداوند کے ثنا کلام کے ہاللویا۔ آج پوری دنیا کی نظریں the World Day against child labor یعنی بچوں کی مشقت کے خلاف عالمی دن کے طور پر آج کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ اور آج کے لیے جو ہمارا مضمون ہے، جو ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھنا ہے، وہ ہے خدا کی نظر میں بچوں کی اہمیت۔ ذرا اونچی سے، خدا کی نظر میں بچوں کی اہمیت۔ اپنے بزرگ بھائیوں سے، اپنی بزرگ بہنوں سے، ماؤں سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم گھریلو کو پرے لگا کر بیٹھے ہوں، تو جو جاؤں گا، اگر ہم گھریلو پرے لگا کر بیٹھے ہوں، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے کوئی خاص اہم بات کر رہے ہوں، تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں کھیلنا شروع کر دیں، تو ہم کیا کریں؟ کہیں کہ وہی تو شاگردوں نے کیا ہے، کریں کہ وہی تو شاگردوں نے کیا ہے۔ ہم ان کو ڈانٹیں گے، ان کو بگھائیں گے، اور یہاں تک کہ بلکہ وہ بات کا مزہ بھی آتا رہے گا، ہم ان کو بگھا دیں گے۔ اس لیے کہ ہماری نظر میں بچے کیا کرتے ہیں کہ جو اہم بات ہوتی ہے اس میں قدر ڈالتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ہماری نظر میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، ہماری نظر میں بچے جو ہیں وہ کام خراب کر دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی نظر میں بچے کیا ہیں؟ ابھی جو بیٹے نے تلاوت کی ہے، خوبصورت آیت پڑھی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ خداوند یسوع مسیح میں بچوں کی اہمیت ہے، ان کی نظر میں اہمیت کیا ہے، اور فرمایا کہ بچوں کو میرے پاس ہاللویا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ بہن ایسے ہی عزیزو، جب ہم اس بات پر غور و خوض کر رہے ہیں، جس وقت انجیل مقدس کا یہ حصہ روح القدس کی تحریک سے رقم ہوا، یہودی رہنما، خداوند یسوع المسیح کے شاگرد اور دیگر معززین علاقہ اور بزرگ خداوند یسوع مسیح سے استفسار کر رہے تھے، آپ سے پوچھ رہے تھے۔ مباحثہ ایک نہایت اہم اور معاشرتی طور پر بہت ہی ضروری تھا کہ مذہبی طور پر آپ سے پوچھا جا رہا تھا طلاق کے بارے میں کہ خداوند آپ ہمیں بتائیے کہ طلاق آپ کی نظر میں کیوں کر واجب ہے؟ تو اس وقت بھی خداوند نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ انجیل مقدس کا خوبصورت حوالہ سنیں، مرکز 10واں باب 9ویں آیت۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی اہم مسئلہ طلاق کا ہے، پوچھنے کے لیے وہ طلاق کے بارے میں آئے ہیں۔ اب یہ بحث جاری ہے، کوئی کدھر سے سوال کر رہا ہے، کوئی کدھر سے، کوئی عالم اپنی علمیت جھاڑ رہا ہے، کوئی اپنا شریعت کے قوانین کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی قانون دکھا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس جرگے میں، اس بحث میں جو جاری تھی کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو، یہ بڑی اہم بحث تھی، لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو خداوند یسوع المسیح کے پاس لانے لگے
تاکہ وہ ان کو چھوئے، ان کو برکت دے، ان کے سر پر ہاتھ رکھے، ان کو بلیس کرے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ شاید مختلف شاگردوں کے مختلف رویے ہوں گے، کوئی ڈانٹ کے، کوئی اپنی پیسوں والی فیملی کو ہلاتے ہوئے، کوئی علم کے ذریعے، کوئی غصے کے ساتھ، کوئی دھکے دے کر ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہم یہاں بڑا اہم مسئلہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب شاگردوں نے اس لیے بھی ڈانٹا کہ برکت صرف کاہن ہی دے سکتا ہے۔ تو ان کی نظر میں، شاید انسان کی نظر میں اس وقت خداوند یسوع مسیح کاہن نہیں تھے۔ شاگرد یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ برکت تو صرف کاہن ہی دے سکتا ہے، یہ برکت تو صرف کاہن ہی کو حق ہے۔ تو ہمارا استاد تو استاد ہے، وہ معجزہ دکھانے والا ہے، وہ ربی ہے، وہ کاہن نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہ دیکھ کر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خفا ہو گئے، ان سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اور جب آپ خفا ہو گئے تو شاگردوں کا رویہ اور بھی زیادہ گرم ہوگا کہ ہم اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر خفا ہو رہے ہیں، ان چھوٹے بچوں کی خاطر ہم سے خفا ہو رہے ہیں، عالموں کی بات نہیں سن رہے اور ہم سے خفا ہو رہے ہیں۔ شاگردوں سے خداوند خفا ہو گئے، اس لیے کہ یہ شاگرد شاید ابھی تک، یہ لوگ کاہن جو ہیں، یہ جو فقی اور فریسی ہیں، شاید ابھی تک نہیں جانتے کہ کاہن اعظم جو ملک صدر سالم کا کاہن ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ برکت اسی سے جاری ہوتی ہے۔ اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہو میں ہوں، اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوتا میں موجود ہوں، میں الفا اور میں اومیگا ہوں، میں ہی مظہر وجوہ کائنات ہوں۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جب آپ خفا ہو گئے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے شاگردوں کو دیکھ کر آپ خفا ہوئے اور ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ عزیزو، آج کل اور بنائے عالم سے ہماری نظر میں بچوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے اس وقت شاگردوں کی نظر میں ہے، عالموں کی نظر میں ہے، فقیوں کی نظر میں ہے، فریسیوں کی نظر میں ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 37ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ مرد مصر کو چھوڑ کر آئے۔ اب عورتیں اور بچے کہاں گئے؟ وہ گنتی میں نہیں ہیں۔ حوالہ سن لیں، خروج 12واں باب 37 آیت، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھانے والے 5000 مرد، بچے اور عورتیں کہاں گئے؟ انجیل میں لکھا ہے 5000 مرد، بچوں اور عورتوں کے علاوہ، گنتی نہیں ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 15واں باب اور اس کی 38ویں آیت، 7 روٹیوں سے اور چند مچھلیوں سے کھانے والے 4000 مرد، بچوں اور عورتوں کے علاوہ۔ اس وقت بھی ان بچوں کی اہمیت ایسی ہی تھی اور شاید آج بھی ایسے ہی ہے۔ بل گیٹس، خدا کے خادم، اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، غریب پیدا ہونا، غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔
لیکن غریب ہی مر جانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے اور شاید باقی 2 وقت کا اس کو نصیب نہیں ہوا، ایک ہی سوٹ میں پورا سال گزارا ہے، پڑھے ہیں، آگے بڑھے۔ غربت کی وجہ سے یہ ہم کہیں کہ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، یہ نہایت افسوس کی بات ہوگی کہ بہت سارے ہمارے لیڈر جو ہمارے سامنے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، وہ غربت کی وجہ، وہ غریبی کی حالت میں پڑے ہیں اور آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے کاوش کی ہے اور خدا پر انہوں نے بھروسہ رکھا ہے۔ عزیزو، 14 جون پوری دنیا میں بچوں کے بارے میں، بچوں کی مشقت کے بارے میں آج کے دن کو عالمی طور پر منایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 5 سال سے 14 سال کی عمر کے بچے جو پوری دنیا میں ہیں، 31 کروڑ 7 لاکھ بچے جو ہیں وہ مشقت کر رہے ہیں اور مشقت کر کے روزگار کماتے ہیں۔ 2015 میں اس کی تعداد 16 کروڑ اور 8 لاکھ تھی، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، کمزوروں اور غریبوں کے لیے دور جہالت کے قوانین اور حالات لوٹ کر دگنے ہو کر آ رہے ہیں، اور اس کا ایک سبب دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی مارکہ آرائیاں، خانہ جنگیاں، گھریلو جھگڑے، قدرتی آفتیں، ہجرتیں، وبائیں، اور جیسے آج کل موجودہ دور کا کووڈ-19 کرونا وائرس یا ٹڈی دال، بچوں سے ان کا بچپن چھین کر انہیں زندگی کی تپتی اور سڑتی ہوئی بھٹی میں جھونک دیتی ہیں، اور ہمارا شمار ایز اے پاکستانی بدقسمتی سے دنیا کی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں چائلڈ لیبر کے منفی رجحانات میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے جن کا شمار نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والے، ان کا بھی شمار کہیں نہیں ہے، گھروں میں مزدوری کرنے والے بچے، برتن اور کپڑے دھونے والے بچے، ان کا بھی شمار کہیں نہیں ہے۔ صبح پنجاب میں 19 لاکھ بچے اس وقت جو ہیں مشقت کرنے پر مجبور ہیں، صبح خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ بچے، اور سندھ میں 2,98,000 بچے، اور بلوچستان میں 1,14,000 بچوں کی تعداد ریکارڈ ہے۔ عزیزو، قانون موجود ہے، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے مطابق جو شخص کم عمر بچے کو ملازم رکھتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو اسے 20,000 یا اس سے زیادہ جرمانہ یا 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، اور آرٹیکل 11 سیکشن 3 کے تحت ملک میں 14 سال سے کم عمر بچے کسی فیکٹری یا ایسی جگہ ملازمت نہیں کر سکتے جو ان کے لیے جسمانی اعتبار سے زیادہ خطرناک ہو۔ لیکن اس آرٹیکل کے موجود ہونے کے باوجود عمل زیرو ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے باغ عدن میں مختلف چھوٹے بڑے قدور خوبصورت پھلدار پھولدار تمام قسم کے پودے دیے، اور پورے باغ کے لیے 2 کام اس کے ذمہ لگائے۔ اب 2 کام وہ یہ تھے کہ اس کی باغبانی کرنا اور دوسرا اس کی نگہبانی کرنا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس کی باغبانی کرنا اور اس کی نگہبانی کرنا۔ اب ہر گھر کا آدم اس کا باپ ہے، اور اس کا عدن اس کا گھرانہ اور اس کے بچے ہیں، اور وہ پودے، پھول اور پھل جو خدا نے اس کو برکت دی ہے، بیٹے اور بیٹیاں۔ ہم باغبانی کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، پسینہ بھی بہاتے ہیں، باغبانی کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، پسینہ بھی بہاتے ہیں،
ان کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں. جس طور سے ہمارے باپ سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ نگہبانی نہ کر سکا، اور ہم سے بھی یہی غلطی ہوتی ہے، ہم نگہبانی کرنے میں سارے کمزور ہیں، میرے سمیت. مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کے اسکول سے گھر تک آنے کا وقت 15 منٹ ہے. اگر وہ 18 منٹ لگائے گا تو 3 منٹ کا مجھے پوچھنا خدا کا کلام کہتا ہے کہ چھڑی اٹھا کر پوچھو. لیکن پیچھے سے آواز آئی ہے مجھے مارتے ہوں. نگہبانی کمزور ہو گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نہ پڑھے. پیسے بھی ہیں، روٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے، بچے پیچھے رہ گئے نگہبانی کی کمزوری کی وجہ سے. عزیزو، آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو خدا کے کلام کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیں. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کے 18ویں باب پر غور کریں. لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بچے کو پاس لا کر ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے ایک بچے کو لا کر ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانت نہ ہو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، صرف اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے، خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرنا، بلکہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بائبل سیکھنے سے محروم ہیں. اس کی وجہ ہمارے پاس ہے. یعنی سنڈے اسکول نہیں ہو رہا، سنڈے اسکول نہیں ہو رہا. ہمارے بچے دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے. ہمارے بچے پرستش نہیں کرتے، اس کی بھی وجہ یہی ہے. آج کا پیغام کسی منسٹری کی طرف سے نہیں، کسی پیرش یا چرچ یا نومینیشن یا مشن کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے کہ بچوں کے لیے آپ نگہبانی باغبانی کے طور پر ان کو کھاد ڈالتے ہیں، اپنے کھیت کو کھاد ڈالتے ہیں، ہل ڈالتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، لیکن باغبانی نہیں کرتے. باغبانی کا آج وقت ہے، باغبانی آج کرنے کا وقت. اگر آج ہم باغبانی نہیں کریں گے تو کل کسی پر ہم الزام لگانے کے لائق ہیں. فلانے نے میرے منڈے کو خراب کر دیا. فلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھوں. میرا فرض ہے کہ میں اس کی نگہبانی کروں، اس کی باغبانی کروں. عزیزو، یسوع مسیح کی نظر میں اہمیت یہ ہے بچوں کی کہ ان کو خوشخبری کا کلام سنائیں. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانت چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. زبور، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. زبور 78 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت اس کو جان لے. استثنا 4 باب اور اس کی 40ویں آیت کہ جب تو اپنے اولاد کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے وسیلے سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بیٹوں، پہلی بات بیٹوں، دوسری بات پوتوں سمیت، جس میں دوتے بھی شامل ہیں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں، پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں، تو اپنے پوتوں
اور بیٹوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اور سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا آج میں تجھ کو حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے ان کو یاد دلاتے رہنا، راہ چلتے یاد دلاتے رہنا، لیٹتے ہوئے اس کو یاد دلاتے رہنا، لیٹتے ہوئے یاد دلاتے رہنا، اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، تو ان کو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھ لینا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوئی کی مانند ہوں، اور تو ان کو گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے